بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الآخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم مومنین. It's me your host Sayyida Anam Fatima Naqvi from Velayat TV USA. مومنین کرام، محرم الحرام کا آغاز ہو گیا. صف عزا بچ چکی. جناب زہرا اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے تمام مومنین جن نے گھر میں صف عزا بچھائی وہاں پہنچی. سب سے پہلے مظلوم کربلا کے عزاداروں میں حسین ابن علی علیہ السلام کی جدہ حضرت زہرا ہیں کہ جو مومنین کے آنسو اپنے رومال میں سمیٹنے کے لیے ہر عزا خانے جاتی ہیں، چاہے وہ ایک مومن ہو یا دو مومن ہو یا چند مومن مل کے ہی عزا کا انتظام کیوں نہ کریں. حضرت زہرا کو بہت عزیز ہے یہ عزاداری. This year Muharram is different. Muharram 2020 is very different than any other Muharram we have spent. In the history we have seen مومنین کہ ہر سال محرم ہم نے ایک نارمل طریقے سے کیا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ پروردگار عالم نے اس بار ماہ محرم الحرام میں یہ جو ہمیں اس پینڈیمک سے نکالا، ہمیں اتنی ورس سچویشن سے گزارا، still we are able to enter into month of Muharram and we are able to give pursa to Imam Zamana Ajalallahu Farajah Sharif. We are able to present our condolences to the Imam of our time, to present our condolences to Prophet peace be upon him. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا اتنے برے حالات سے گزار کے بھی یہ ایک امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، ان کی عزاداری بپا کرنا، خواہ وہ گھر پہ ہو یا امام بارگاہ میں ہو. This year this is quite different. There are countries where we are able to conduct majalis, alhamdulillah, but there are also some countries it's still not possible to arrange the morning processions publicly. ایسا ہوا ہے کہ کچھ جگہوں پہ allow نہیں ہے. This is all for the safety of عزاداران امام حسین علیہ السلام. But still we must be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and we should be thankful to جناب زہرا کہ آپ نے ہمیں یہ opportunity دی. ہر سال محرم میں دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم بس اتنی سی زندگی دے کہ غم مظلوم کربلا میں آنسو بہا سکیں. اس بار بھی پروردگار عالم نے جہاں بہت سے لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ہم ان لوگوں میں شامل ہیں الحمدللہ کہ جو اس عظیم عبادت میں حضرت زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، پیغمبر کو فرزند رسول خدا کی شہادت پہ تعزیت پیش کرنے کے لیے، امام یاسف الزمان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے ہم پھر سے حاضر ہیں. اور یہ ایک عظیم عبادت ہے اور ہمیں توفیق ملی، اس پہ شکر. اب there are many things we will be discussing in our today's program. مومنین، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس محرم الحرام میں کرنی ہیں as a responsible عزادار. We are thankful to our ulama, we are thankful to our scholars who have designed SOPs for the month of Muharram al-Haram to be followed. ہمیں ایک responsible nation of حسین علیہ السلام ایسے اپنے آپ کو پروو کریں. We have to continue the legacy of امام حسین علیہ السلام. آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ جو بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے ٹو بی فالو ڈیورنگ دس ہول منتھ آف محرم، وی شوڈ فالو اٹ اینڈ وی ہیو ٹو پروو دس whole world that we the Hussainis, we are the most responsible, we are the most well organized nation and we will be continuing the legacy of Aba Abdullah Hussain alayhi salam however the situation is. Azadari is in our soul, Azadari is in our blood and there is nothing which can stop Azadari. اگر امام بارگاہ میں کر رہے ہیں تو امام بارگاہ میں بھی ہم انشاءاللہ SOPs کو فالو کریں گے. In today's program I'll be discussing the number of things to be followed inshallah for the safety of all my brothers and sisters who are watching the program. I hope you will remember this and hope you will be acting accordingly. اور کچھ ڈسکس کریں گے عزاداری کی اہمیت پہ، significance of عزاداری. عزاداری کیا ہم ہی کر رہے ہیں؟ نہیں مومنین، ہم سے پہلے یہ عزاداری دنیا میں مولا مظلوم کربلا کے سب سے پہلے عزادار سید سجاد علیہ السلام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں.
یہ عزاداری مظلوم کربلا وہ ہے کہ جو ملائکہ نے کی ہے، جو انبیاء نے کی ہے، جن و انس نے کی ہے، پیغمبر نے کی ہے۔ عزاداری امام حسین کی اہمیت پہ بات کریں گے، روایات جو کہ سینگز ہیں پروفٹ کی، and the sayings of the holy infallibles reflecting upon the significance of عزاداری آپ سے ڈسکس کریں گے۔ We have to save عزاداری and we have to save عزادار، عزادار رہیں گے، عزاداری ہوتی رہے گی۔ There are things we have to keep it in our mind in this محرم۔ ہم نے دیکھا کہ ہر سال محرم کے آغاز پر there are many elements who tries to create some problems and who tries to divide us into different segments. No, brothers and sisters, I would request you all, what we have to do is to follow the path of Abu Abdullah al-Hussein, that is the path of unity. کیا کرنا ہے along with saving ourselves from this COVID-19, we have to save our faith also, we have to save our azadari from such negative elements. امام حسین علیہ السلام کا راستہ پازیٹیوٹی کا راستہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو مقصد امام حسین سے ڈسٹریکٹ کرے، سوشل میڈیا کا دور ہے، we all know this, we are using social media 24/7, everyone is using, but we have to use it efficiently, we have to use it intelligently, we have to use it to spread the teachings of Imam Hussein alayhi salam. We have to promote the message of Karbala through this, and we have to discourage all those external or internal elements who are trying to divide us. We are one. We all Hussainis are one under the same banner of Abu Abdullah Hussein alayhi salam. امام حسین کے بینر تلے، پرچم ابو الفضل عباس تلے ہم سب ایک ہیں، ہم سب حسینی ہیں، ہم سب کا درد ایک ہے، ہم سب غم مظلوم کربلا میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ مجلس کی اہمیت پہ بات ہوگی، عزاداری کی اہمیت پہ بات ہوگی، بات کریں گے رسپیکٹ آف عزادار پہ، ایک عزادار کی کیا اہمیت ہے، all those processions and gatherings to promote the message of Abu Abdullah al-Hussein، کیا ہسٹری میں ان کی اہمیت رہی ہے، اس پہ آپ سے آج بات ہوگی۔ مومنین کرام، month of Muharram is not a period of just few days. 2 months, 8 days we do Azadari, we commemorate Imam Hussein alayhi salam, we discuss and share the tragedies of Karbala, the shahadat of Imam Hussein alayhi salam, Ansar Imam Hussein alayhi salam, Ashab Imam Hussein alayhi salam. But Karbala as a whole is a university. We can learn so many things from Karbala. Karbala کی ہسٹری میں ایک ایک کریکٹر، کربلا کی ہسٹری میں ایک ایک انسیڈنٹ جو میرے مولا کا سفر کربلا ہے۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا، مولا کا مکہ آنا، مکہ سے کربلا تک کا سفر لہجہ بلہجہ، ایک ایک موڑ پہ سید الشہداء نے ہمارے لیے پیغام چھوڑا۔ کربلا پیغام ہدایت ہے، امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، ہمیں ان سے لینا ہے۔ امام حسین کی میسج کو، جناب زینب کبریٰ کی محنتوں کو، سید سجاد کے جہاد کو اپنی مجالس کے تھرو ہمیں ان کا احیاء کرنا ہے، ان کو اجاگر کرنا ہے، اور ہمیں ایز اے رسپانسبل پرسن ممبر سے ایسی بات کرنی ہے جو امام حسین کے پیغام کو، پیغام حق کا احیاء کرے، پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ تو مجلس عزا کنڈکٹ کرنے والوں کے لیے بھی کچھ گزارشات، کچھ ریکویسٹ ہوں گی، کچھ گزارشات ہمارے عزاداران کے پیش نظر، کچھ گزارشات ہماری ہوں گی ارینجمنٹس کرنے والوں کے لیے۔ تو ایز اے عزادار ہم نے سب نے مل کر سکسیسفل کرنا ہے mission of امام حسین رسم کو۔ We all have one goal, we all have one mission, we are on the same way, and that is the way of Abu Abdullah Hussein۔ ہمارا پاتھ ایک ہے، there must not be any discrimination۔ تعصبات سے پاک عزاداری، معصومین نے کیسی عزاداری کو پسند کیا ہے، ہمیں ویسی عزاداری برپا کرنی ہے۔ ہمارے آئمہ اطہار نے کیسے مظلوم کربلا کا غم منایا ہے، ہمیں ویسے غم منانا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ امام حسین علیہ السلام، اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام، اہل بیت حرم کے مصائب آپ سے ذکر کریں گے، سب سے اہم تو یہ ہے کہ آج کی اس پہلی مجلس میں میں بطور عزادار اپنے جذبات کے اظہار آپ سے کروں گی اور آپ سے چند گزارشات کروں گی، so we can make most out of this month of محرم، کہ جیسے اسے گزارنے کا حق ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے ہی عزاداری کو برپا کر سکیں۔ وہ دن آ گئے کہ سبت نبی سے
منزل مقصد قریب ہے، مدینہ تو دور رہ گیا مشہد قریب ہے، جس جگہ لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے، آرام گاہ جانے محمد قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی غم کے دن مومنین، انتہائی سوگوار رہنے کے دن آ گئے۔ ہم سب کو اپنے تمام تر کام، اپنے تمام تر ذمہ داری سب کو مولا مظلوم کربلا کی عزاداری کے لیے ان سب کو کچھ عرصے کے لیے سائیڈ پہ رکھنا ہے۔ ہماری پرائرٹی، ہمارا مقصد ان ایام میں سب سے پہلا ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہونا ہے کہ مولا مظلوم کربلا سے کچھ لینا ہے، غم میں آنسو بہانے ہیں۔ اس گریہ، اس پرسہ کو جناب زہرا نے بہت پسند فرمایا۔ یہ آوازیں، یہ آہو بکا جو ان کے غم میں ہوتا ہے، ان آوازوں پہ صادق آل محمد نے دعا فرمائی کہ پروردگار ان آوازوں پہ رحم فرما کہ جو مظلوم کربلا کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ بلند آواز میں گریہ کرنے پر مولا کے غم میں جب آپ کے دل میں یہ آواز آتی ہے، دل چیر جاتی ہے شہادت مظلوم کربلا، آپ کے ان دلوں کو، آپ کے ریسٹلیس جو قلوب ہیں اور آپ کی روح میں جو غم مظلوم کربلا ہے اور جو آپ کی آوازوں میں درد ہے، اسے حضرت زہرا نے پسند فرمایا ہے۔ آپ کے آنسو کی قیمت، ایک عزادار کے آنسو کی قیمت یہ ہے کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے سید الشہداء کا ذکر کیا جائے اور مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ نے اس شخص کا اجر جنت سے کم نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ آنسو ہیں کہ جو بطور ہدیہ مولا کے زخموں پہ مرہم کے لیے جناب حضرت زہرا کو پیش کرتے ہیں۔ ایک عزادار کی بہت اہمیت ہے مومنین کرام۔ جب ہم مجلس عزا میں جاتے ہیں ایسے ہی ہے کہ ہم کربلا میں جاتے ہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ فرمان پہنچایا کہ مجلس کو کربلا سمجھو، مجلس میں شرکت کرو تو کربلا سمجھ کر شرکت کرو۔ اور جب کربلا جاتے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، we are so much down to earth, we feel kneel down۔ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک کیفیت ہم پہ طاری ہوتی ہے۔ I hope کہ many of you have already visited to کربلا، اور نہیں گئے تو this is my first prayer during the program. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq to visit Master of Martyrs Imam Hussain alayhi salam and to visit Abul Fazl Abbas alayhi salam. اس سے بہتر کیفیت نہیں ہو سکتی اگر یہ طاری کر لیں کہ جب آپ بین الحرمین میں چلتے ہوئے امام حسین کے حرم کو اپنے سامنے اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے، مصائب کربلا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کے حرم کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ اس سال ہم نہیں جا سکے، بہت سے ہمارے عزادار غم میں ہیں ہم سب کہ مولا ہم پرسہ دینے نہیں آ سکے، ہم عاشور کرنے نہیں آ سکے، لیکن مولا نے اس بار ہمیں ایک اور اپورچونٹی دی۔ اتنے کریم ہیں، کریم ابن کریم ہے کہ کبھی تو وہ ہمیں اپنا مہمان بناتے ہیں کربلا میں۔ اس بار محرم ڈیفرنٹ ہے۔ sometimes we have to organize مجلس at home and there is no problem while organizing the مجلس at home۔ جہاں پر الاؤ نہیں ہوئے پبلک مارننگ پروسیشنز، جہاں پر عزاداری کی اجازت نہیں ملی ہے، دس از جسٹ فار دا سیفٹی۔ عزادار تو گھر پر صف عزا بچھائیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ صف عزا بچھانے پہ سب سے پہلے حضرت زہرا اپنے فرزند کا پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ عزا خانہ سجانا ہے۔ اس بار کربلا والے ہمارے مہمان ہوں گے، ہم ہر بار کربلا جا کے ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ اتنے کریم ہیں کہ انہوں نے ہم جیسے ناچیز لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے گھر پہ ان کے لیے انتظام کریں، فرش عزا بچھائیں، اپنے لیونگ رومز کو، اپنے ڈرائنگ رومز کو ایک بارگاہ کی لک دے دیں، اپنے بچوں کو انوالو کریں to raise the flags of Abul Fazl Abbas علیہ السلام, to put banners on the wall۔ ہم شاعر امام حسین علیہ السلام سے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں اور محرم کی ایک فیل ہو، معلوم ہو سب کو، بلیک کرٹنز ہوں، علم ہو، اور بچے مرثیہ پیش کریں۔ Some of the kids can present Sozo Salam, other can present Marsiya, one of them, the one who is mature, can present Khutbah, the head of the family can present the Musaib and Fazail of Abul Fazl Abbas, Imam Hussain alayhi salam, the martyrs of Karbala۔ Mother can tell the tragedy of Karbala. At the end they all can do matam, they can
ریسائٹ نوحہ گھر پہ کتنی اچھی عزاداری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں بھی آپ کو مارننگ پروسیشنز میں جانے کا موقع مل رہا ہے، جہاں پہ عزاداری الاؤڈ ہے، مجالس الاؤڈ ہیں، تو وہاں ضرور شرکت کریں کہ ہم نے عزاداری کو نہیں بچایا، یہ عزاداری ہی ہے جس نے ہمیں بچایا۔ ہم ان لکی لوگوں میں سے ہیں کہ جو اتنے ورس پینڈیمک سے نکل کر یہ توفیق حاصل کر رہے ہیں کہ پھر سے امام حسین علیہ السلام کا غم بنا سکیں۔ مومنین کرام، while conducting مجلس there is a great responsibility on the part of the one who is organizing it، جو organizers ہوتے ہیں۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ we being the بانی مجلس میک شور کرنا ہے کہ جب ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں، ہمارے پہ ذمہ داری ہے ممبر سے وہ بات ہو جو پیغام امام حسین علیہ السلام کا احیا کرے، جو مقصد کربلا کی ترویج کرے۔ ممبر سے بات وہ ہو جو ہماری نیو جنریشن کے افکار کی تربیت کرے، ان کے کردار کی تشکیل کرے۔ ممبر سے جو بات ہو کسی بھی قسم کے تفرقے کا باعث نہ ہو، یونٹی کا میسج دے۔ اہل علم سے ممبر سے بات ہو، وہ تمام حضرات ہمارے علماء ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے علماء ہمارے استاد ہیں، ہمارے علماء ہمارے لیے بہت پریشیس ہیں، اس قوم کے رہنما ہیں، اہل علم موجود ہیں۔ کسی بھی دینی معاملے میں اپنے مومن بہن بھائیوں سے الجھنے سے اوائڈ کریں۔ ٹرائی ناٹ ٹو انڈلج یور سیلف اور ٹو انوالو یور سیلف انٹو اینی irreasonable اور any sort of disputable thing۔ جو چیز امام حسین علیہ السلام سے قریب کرے اس کے قریب ہو جائیں۔ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھیں، کوئی ایسی اسپیچ اور something which is deviating you from the path of امام حسین علیہ السلام، something which is completely irrelevant to the message of Karbala, avoid it۔ avoid criticizing each other۔ اس کے لیے علماء موجود ہیں آپ کی دینی رہنمائی کے لیے۔ دینی معاملات میں ایک دوسرے پر بحث مت کریں۔ مجلس میں جانے کا مقصد عزاداری کرنا ہے، مل کے عزاداری کریں۔ respect the other عزاداران۔ کربلا جاتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، جب مجلس میں عزادار آتے ہیں تو وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے گیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے گیسٹ نہیں ہوتے ہیں۔ مظلوم کربلا کے گیسٹ ہوتے ہیں، وہ بی بی زہرا کے گیسٹ ہوتے ہیں۔ honor them and do not criticize any other۔ کوئی بھی شخص یہ مت کرے، اور جہاں آپ دیکھیں try to cool down the situation۔ we have to be a responsible nation۔ we have to give such an impression to the world that we are one، we are united under the same banner، and that is the banner of Hussein ibn Ali alayhi salam۔ our aim, our goal is just to preach the message of Karbala۔ our aim and goal is to just promote the teachings of Muhammad wa ali Muhammad۔ if you have a heart you will feel pain of Imam Hussein alayhi salam۔ invite everyone، invite in your friends and family circle those who belongs to other sects، those who belongs to any other religion۔ there is not such any problem to invite them۔ مجالس کو اس طرح سے organize کیا جانا چاہیے، پیغام حق اس طرح سے پہنچانا چاہیے جو welcoming ہو other schools of thoughts کے لیے۔ ان کے faith کیا ہے، ان کے school of thoughts کیا ہے، let them come and know کس طرح سے معصومین نے اس ذکر کا احیا کیا، کس طرح سے کربلا کی تبلیغ کی ہے۔ ہمارے مولا و آقا نے سید سجاد علیہ السلام نے کہ واقع کربلا کے بعد سید سجاد علیہ السلام گریا کرتے تھے، دن روتے تھے۔ ہم کیا عزاداری کر رہے ہیں؟ ہماری عزاداری صدقہ ہے محمد و آل محمد کا۔ عزاداری تو ہمیں سید سجاد سے سیکھنی ہے۔ دن رو رہے ہیں، رات رو رہے ہیں، خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ جب سید سجاد پانی کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، جب کھانا کو دیکھتے ہیں تو گریا کرتے ہیں۔ سید سجاد علیہ السلام نے جتنی زندگی گزاری، گریا میں، آہ و بکا میں، خون کے آنسو رو کے گزاری۔ کتنی کشش ہے اس عزاداری میں۔ یہ آنسو تمہید غم ہیں جو سید سجاد علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ اس عزاداری کو کوئی بھی شخص فور گرانٹیڈ نہ لے، اتنی اہم ہے، اس کو بچانا ہے، ہمیں سیو کرنا ہے عزاداری کو۔ اس کے ساتھ ساتھ عزادار کو بھی سیو کرنا ہے، اپنی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بھی سیو کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے کہ عزاداری ہر سال سے بڑھ کر ہو۔ and this year inshallah there will be more martyr، more majlis، will shed more tears، will mourn over Abu Abdullah Hussain علیہ السلام even more than previous years۔ ایسا اللہ کی طرف سے معجزہ ہے ذکر حسین علیہ السلام پر کہ ہر سال اس غم کی شدت بڑھتی ہے، کہ جیسے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ نام حسین آنے پر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
اس عزاداری میں جس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اس میں سید سجاد علیہ السلام کا عظیم جہاد شامل ہے. یہ عزاداری دعائے حضرت زہرا ہے، یہ عزاداری تمنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ عزاداری جناب زینب کبریٰ کے خطبوں کا صلہ ہے، یہ وہ عزاداری جس کی بنیاد ثانیہ زہرا نے رکھی ہے، یہ عزاداری وہ ہے جس میں علی اصغر کا تبسم شامل ہے، یہ عزاداری وہ ہے جس میں بی بی سکینہ کی گوہر شامل ہے، یہ وہ عزاداری جس میں جناب سکینہ کے آنسو شامل ہیں، اس میں مظلوم کربلا کی وصیت شامل ہے کہ میرے عزاداروں سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں مجھے یاد کریں، اور اسی یاد میں ہم مولا مظلوم کربلا کے آنے والے عزاداروں کو ہم سبیل کی صورت میں پانی دیتے ہیں. اس سال ہم پیک تو پر رک دیں گے لیکن سلسلہ جاری رکھیں گے. In the name of امام حسین علیہ السلام we will serve more نیاز to all مومنین. ہمارا وہ مال، ہمارا وہ پیسہ جو غم مظلوم کربلا میں لگے، ہمیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم نے مولا کی عزاداری پر خرچ کیا، ہم نے عزاداران امام حسین پہ خرچ کیا. اور ہم نے یہ دیکھا اس ذکر کا یہ معجزہ ہے کہ کسی کی ارننگز بہت کم بھی ہیں لیکن وہ اپنے تمام تر ایکسپینسز کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے، اپنی کٹ ڈاؤن کرے گا ایکسپینسز اپنے پرسنل یوز کے، لیکن مولا کی مجلس ضرور پپا کرے گا. امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سے محبت ایک ایسی محبت ہے کہ جس میں you do not have to belong to a particular sect or particular segment or particular religion. You just have to be a human. If you have a heart, you will feel the pain. And we have seen many foreigners, they visited the Arbaeen procession, and every year they visit. We have seen Hindus, we have seen many other people from the other schools of thoughts and from the other religions. They understood the message of Karbala. How? Because we have conveyed in such a beautiful manner. یہی کرنا ہے. اسی طرح سے کربلا کو عام کرنا ہے، اس طرح سے عزاداری کو عام کرنا ہے کہ باقی اسکول آف تھاٹس کے لوگ آئیں اور پوچھیں. اور سید سجاد کے جہاد کی بات کی کہ ان کے آنسو تمہید غم تھے، وہ جہاد تھا، وہ اس دین کی بقا تھا. عزاداری آج بھی دین کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے. مولا کے آنسو جب دیکھے لوگوں نے کہ دن رات روتے ہیں، کھانا آئے سامنے روتے ہیں، پانی آئے تو روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، تو پوچھا امام ایسا کون سا غم ہے کہ آپ کے آنسو تھمتے نہیں؟ یہ ہے تبلیغ کربلا. یہ غم اتنا منایا کہ دنیا پوچھنے پہ مجبور ہو گئی کہ کیسا عظیم صدمہ ہے کہ یہ خون کے آنسو روتے ہیں. زندگی گزرتی جا رہی لیکن سید سجاد وہ کون سا غم ہے جو چھپائے ہوئے روتے جاتے ہیں؟ تو مولا نے اس غم کو بتایا، تبلیغ کربلا کی، ترویج کربلا کی، اور جو جو ستم کربلا میں ڈھائے گئے مولا نے بیان کیے، اس دنیا کو بتایا. آج ہم آنسو بہاتے گریہ کرتے ہیں جب مارننگ پروسیشنز کو، مارننگ گیدرنگز کو، مجالس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. when we wear the black cloths, not only wearing black cloths but when we feel the pain of Abu Abdullah, and that is visible from our face, that is visible from our actions. We stop ourselves from any worldly action, we just indulge ourselves in zikr Imam Hussain. Listen, then people ask us, ایسا کیا ہو گیا تمہارا، ایسا کون سا نقصان ہو گیا کہ تم انتہائی غم زدہ نظر آتے ہو؟ ہمیں ایسی عزاداری کرنی ہے مومنین جو روح کی عزاداری ہے، ایسی نہیں. محرم is not only about changing the clothes. ہم نے اپنے لباس سیاہ کیے، یہ غم کی نشانی ہے. لباس سیاہ کرنے کے ساتھ عزاداری کے بھی مراتب ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ڈسکس کروں گی مراتب عزاداری کیا ہیں، کہ ہمیں کس لیول پہ عزاداری کرنی ہے. دل بھی غم میں ہو، لباس بھی غم زدہ والا ہو، چہرے سے بھی غم چھلکے، آنسو بھی غم میں بہائے جائیں، گریہ ایسا ہو کہ دنیا پوچھے کہ تمہارا کون سا نقصان ہوا. اور پھر ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بتا سکیں that امام حسین علیہ السلام belongs to all those who have a heart. Husainity is humanity. Imam Hussain علیہ السلام took stand against the injustice, against the oppression. In the plains of Karbala, he was slaughtered along with his sons, with his companions, with his family, with his nephews, with everyone. We have to tell people in such a way that they should never forget it, and we will never let anyone forget the tragedy of Karbala. Abad wallah ya Zahra man insa Husaina. یہ وہ عزاداری ہے کہ حضرت زہرا نے پیغمبر سے
تمنا کی ہے کہ میرے لال کی مصیبت پہ رونے والا کون ہوگا، کہ جب نہ آپ ہوں گے، نہ ابو الحسن ہوں گے، نہ میرا بیٹا حسن ہوگا، تب میرے حسین پہ رونے والا کون ہوگا۔ تو عزاداران مظلوم کربلا ہم وہی ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے حضرت زہرا کو بشارت دی کہ ایسے لوگ ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہایا کریں گے، مجالس برپا کیا کریں گے، روز محشر تک وہ مولا حسین کو نہیں بھولیں گے، نہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کو بھولیں گے، نہ حضرت زہرا ہمیں بھولیں گی۔ مومنین، روایات نے، ہمارے معصومین نے ہم تک پہنچایا کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت عزاداری کی۔ ہمارے مراجع اعظام نے، ہمارے مرجع نے ہمیں بتایا کہ کیا اہمیت، ہمارے علماء نے ہم تک پہنچایا کہ ملتا ہے آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی جہاں لوگ جوتے اتارا کرتے تھے، تو آیت اللہ غروی اصفہانی مجلس اعظام میں شرکت کے وقت جگہ نہیں دیکھتے تھے کہ جیسے ہم لوگ اب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت مناسب، بہت ریزنیبل سی جگہ پر بیٹھے، اور اگر ہمیں کم جگہ مل گئی تو دوسرے مومن سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے۔ لیکن سیکھیں، اپنے علماء سے سیکھیں، اتنی عظیم شخصیات سے، کہ عزاداری کیا ہے۔ مجلس میں صرف جانا نہیں، مجلس سے سیکھنے۔ محرم چند دنوں کا نام نہیں، محرم آپ کو ایز اے ہول، ایز اے پرسن چینج کرتا ہے۔ We have to renew the allegiance in the month of Muharram, allegiance with the Imam of your time, with the Hussein of your time. We are here, labbaik ya Hussein. When you say labbaik ya Hussein, there is so much in this motto. بس یہی نہیں ہوتا کہ labbaik ya Hussein میں حاضر ہوں۔ حاضر ہوں for what؟ حاضر ہوں to follow your path. حاضر ہوں to leave my all those habits which creates problems for you, which blocks the way of the reappearance of Imam, and I will adopt all those which will pave the way for the Imam Asif az-Zaman ajal Allah faraj al-Sharif۔ تو عزاداری کے ایام ایک عہد کے ایام بھی ہیں کہ جب امام حسین کے حل من الناس ینصرنا کے صدات کی بات کرتے ہیں تو وہاں امام وقت کے لیے، اپنے وقت حسین کے لیے ایک عہد بھی لینا ہوتا ہے کہ مولا ہمارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آپ سے دور کر رہی ہیں اور آپ کے آنے کا راستہ روک رہی ہیں، اور ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو آپ کے آنے کی راہ کو ہموار کرے۔ آیت اللہ غروی اصفہانی اس انداز میں مجلس میں شرکت کرتے تھے کہ جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے آپ اس مقام پر بیٹھا کرتے تھے، نہ صرف وہاں بیٹھا کرتے تھے، عزاداروں کی یہ اہمیت ہے کہ عزاداران مظلوم کربلا کے جوتے ترتیب دیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی عمل کیا؟ کیا ہم مجلس کو کربلا سمجھ کے گئے؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عزاداری اٹینڈ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں رونے والی ہر آنکھ کا ثواب یہ ہے کہ اسے کوثر سے سیراب کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کی۔ پھر آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ عزاداری ایک ایسا مستحب عمل ہے کہ جس سے افضل شاید کوئی اور مستحب عمل نہ ہو۔ پھر آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروچ جردی فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام اتنے بلند مقام ہیں، اتنے واجب الاحترام ہیں کہ شاعر امام حسین علیہ السلام اور امام حسین سے منسوب ہر چیز کا احترام لازم ہے۔ مومنین، عزاداری کیسے کرنی ہے؟ عزاداری کا احترام، عزادار کا احترام، علماء کا احترام، ممبر کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی سے رہنا under the same banner of حسین علیہ السلام، avoid any conflict and ignore all those things which are distracting you from the path of Aba Abdullah al-Hussein علیہ السلام۔ honor the شاعر حسین علیہ السلام، ہر چیز جو سید الشہداء سے منسوب ہو گئی وہ متبرک ہو گئی، وہ ممبر ہے، یہ وہ مولا کے عزادار ہیں، یہ وہ عزا خانہ ہے، جس جگہ پر مجلس بپا ہوتی ہے وہ مقام ہے، یا وہ شبیہات ہیں، شبیہ علم ابوالفضل عباس، شبیہ مشق سکینہ، علم و تابوت و تعزیہ، تمام تر چیزیں جو سید الشہداء سے منسوب ہو گئی واجب الاحترام ہو گئی، لازمی ہو گیا ان کا احترام۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری نے فرمایا عزاداری ایک ایسا مستحب عمل ہے جو اپنے اندر کئی واجبات سمیٹے ہوئے ہے، کئی واجبات۔ یہ عزاداری کی اہمیت ہے، اور یہ وہ عزاداری ہے
کہ جو ہم سے بھی پہلے ملائکہ نے کی ہے. یہ وہ عزاداری ہے جو امام کی ولادت پہ ہی پیغمبر نے کی ہے. آنسو بہا کے گریہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کیا. یہ وہ عزاداری ہے جو ہم سے بھی پہلے حضرت آدم نے کی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے پنجتن کے نام پہنچائے گئے، حضرت جبریل نے نام سکھائے. جب حضرت آدم 5ویں نام پر آئے تو حسین نام ہی ایسا تھا کہ حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسا نام سکھایا آپ نے کہ جب میں نے اس نام کو پکارا تو مجھ پہ غم کی کیفیت چھا گئی، میرے حزن و ملال کی کیفیت آ گئی. تو جبریل نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مصائب سے حضرت آدم کو آگاہ کیا کہ آپ کی ہی اولاد میں سے ہوں گے، یہ آخری پیغمبر کے فرزند ہوں گے، ان کے نواسے ہوں گے، دین حق کے لیے، حق کے سربلندی کے لیے آواز اٹھائیں گے کربلا میں، اور ان کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. ایسے شہید کیا جائے گا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، کہ حضرت آدم نے گریہ کیا، حضرت جبریل نے گریہ کیا، جن و انس نے گریہ کیا، حضرت زہرا نے اپنے لال کے مصائب سنے، بی بی نے گریہ کیا، پیغمبر نے کیا، اور معصومین نے کیا. کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو لوگ محرم کا چاند نہیں حضرت جعفر صادق، امام صادق کا گھر دیکھتے تھے کہ گریہ کے آہو بکا کی آوازیں سے بلند ہوتی تھی، کہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ایام محرم الحرام کا آغاز ہے. امام رضا علیہ السلام دیبل کو بلا کر سنا کرتے تھے مصائب مظلوم کربلا، اہل بیت حرم کی مصیبتیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ محرم کا آغاز ہوتے ہی باب الحوائج میں موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے حسن و ملال کی کیفیت میں رہتے تھے کہ مولا کو کسی نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. اور عاشورہ کا دن آنے پر امام کاظم علیہ السلام مزید غم و پریشانی اور مزید ملال میں اور مزید حزن و ملال کی کیفیت میں رہتے تھے کہ آج کے دن ہمارے جد کو، مظلوم کربلا کو، بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اور یہ وہ عزاداری ہے کہ جس میں شرکت کر کے آپ اجر رسالت ادا کرتے ہیں، کہ قرآن میں ہے کہ رسول خدا نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا فقط اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت، فقط قرابت داروں سے محبت. اور یہ محبت ہی ہے کہ ہم مولا کی مجالس برپا کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں. لیکن اس محبت کے ساتھ اطاعت لازم ہے. مومنین کربلا ایک درسگاہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تمام اشیاء یہی گفتگو رہے گی کہ کربلا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کربلا ہمارے لیے کیا لیسنز دیے جاتی ہے کہ جو ہمیں اپنی لائف میں شامل کرنے ہیں اور بطور عزادار کیا ہمارے فرائض ہیں. This year this is different, quite different عزاداری, but none can stop this عزاداری. انشاءاللہ عزاداری will be much more than any previous year. روئے زمین پر اس سے زیادہ عزاداری نہیں ہوئی ہوگی جتنی کہ انشاءاللہ یہ 2020 میں ہوگی. اب وہ عالم آ گیا کہ جب جناب زینب کبریٰ نے کربلا کے تمام تر مصائب عاشور کے دن جب تمام اپنے بھائیوں، بھتیجوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا اور خیمے جل گئے. جناب زینب کبریٰ کوفہ لے جائی جا رہی ہیں. بی بی پھر بھی فرماتی ہیں I saw nothing but the beauty of Allah. جب جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں I saw nothing but the beauty of Allah، تو ہم بینگ حسینی اس تمام تر پینڈیمک سچویشن میں، اتنی ورس سچویشن میں جب سروائیو کر رہے ہیں اور ہمیں محرم الحرام کے دن اللہ نے نصیب کیے ہیں، we'll say we saw nothing but the beauty of Allah. اب ہوگی صحیح عزاداری، اب ہوگی روح پرور عزاداری، اب ہوگی ایسی عزاداری انشاءاللہ کہ جیسے معصومین چاہتے ہیں. اب گھر گھر عزا خانہ بنے گا. اب امام بارگاہوں میں تو عزاداری ہوگی ہی لیکن گھروں میں بھی ہوگی. اب بچے بچے نوحہ خوانی کریں گے، اب بچے بچے مرثیہ خوانی کریں گے. اب ہمارے چھوٹے بچے ہی خطبوں اور مجالس کا آغاز بھی کریں گے. جہاں اپنے گھر میں کریں گے تو گھر کا ایک ایک فرد شامل ہوگا اس عزاداری میں، اور انشاءاللہ مقصد کربلا میں ہماری تمام تر قوم، تمام لوگ شامل ہوں گے.
और हम एक बेहतरीन अज़ादार होने का सबूत देंगे. एंड बी रिस्पॉन्सिबल मोमिनीन. एट द एंड आई वुड लाइक टू से दिस ईयर वी हैव टू फॉलो वन थिंग, बी अ रिस्पॉन्सिबल अज़ादार, सेव अज़ादारी and save Azadarane Imam Hussein alayhi salam. How? By following the code of conduct designed by your ulama, designed by the scholars, and we are so thankful to them that they have made sure a secure Azadari. We have to follow some guidelines. Must be wearing mask while attending the morning processions. Must attend majalis. कोई चीज़ comparison नहीं है. मजलिस में बैठने का, फर्श अज़ा में बैठने का सवाब, उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते घर पे बैठे ऑनलाइन मजलिस सुनने से. बट वेयर देयर इज़ सम प्रॉब्लम एंड पब्लिकली मजालिस कैन नॉट बी कंडक्टेड, देन दे आर डूइंग एट होम. देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट, देयर इज़ नो हार्म इन दैट. आप जो घर पे कर रहे हैं वो करें ज़रूर, लेकिन अज़ादारी करें. बट इफ़ यू आर गोइंग एंड पब्लिकली अटेंडिंग द मजालिस, देन मस्ट बी वेयरिंग मास्क, मेंटेन distance with the other mourners, और वो करना ज़रूरी होगा to save अज़ादाराने मौला मज़लूम करबला. आपको दूसरे अज़ादारों का ख्याल होगा, then you should not be shaking hand with them and you should be maintaining the particular distance with them. Do not touch the surfaces and keep your personal sanitizer with you. If you touch anything, then sanitize your hands. The tabarruk must be made with following the guidelines of the hygienes. बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, लेकिन अवॉइड करें कि हम उसको ऐसे बिठाकर खिलाने में. बेटर है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें इन अ पैक्ड फॉर्म. और हमें ये फॉलो करना है कि जब हम बानिए मजलिस हैं, करवाने वाले हैं, उनकी सेफ्टी, आने वालों की सेफ्टी हमारी ज़िम्मेदारी है. We must be marking the places for them, and we have to make sure the Imam Barga is properly sanitized and everything is done to maintain the safety for the Azadarane Imam Hussein alayhi salam. These guidelines we have to follow, and Azadari should not be stopped. At the end, inshallah, it will show how responsible is the nation of Imam Hussein. We'll be showing the world that we are the well organized people. Among us there are managers, among us there are doctors, among us there are mashallah Islamic speakers, among us there are many intellectuals, and we all together, the social media managers, among us all together, we will make this Azadari successful inshallah in the Muharram 2020. So in order to mourn over Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam, we just need to have a heart, and we have to convey this message to all the other schools of thought that we are welcoming you. हमें किसी भी हुर का रास्ता नहीं रोकना. इस अज़ादारी की अहमियत और फजीलत को समझते हुए जैसे मासूमीन ने तर्ज़ अज़ादारी पसंद किया है, वैसे अज़ादारी हमें करनी है. इट्स मी योर होस्ट सैयदा अनम फातिमा नकवी फ्रॉम वेलायत TV USA. इल्तमास से दुआ.